ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پاک مال میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کیا، یعنی پاک مال میں سے، پاک مال جو حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، ناپاک مال، حرام مال، سود کی کمائی کا صدقہ جو ہے وہ جتنا مرضی آپ دیتے رہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کو اس چیز کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ پاک مال میں سے، حلال کی کمائی میں سے آپ ایک کھجور یا ایک لقمہ بھی صدقہ کریں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حرام کی کمائی میں سے آپ لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں دے دیں، مسجدیں بنا لیں، مدرسے بنا لیں، جو مرضی کر لیں، وہ حرام کی کمائی کا آپ کا لاکھوں روپیہ بھی دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہاں پاک مال کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پاک مال میں سے کسب طیب، جو حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو، اس میں سے ایک کھجور بھی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے، یہ آگے الفاظ آگئے، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور حال یہ ہے کہ اللہ پاک ہی مال کو قبول فرماتا ہے، یعنی پاک مال کو اللہ قبول فرماتا ہے، ناپاک مال کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور جو پاک مال میں سے صدقہ دیا جائے گا، ایک کھجور یا ایک لقمہ، تو پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے دائیں ہاتھ میں اسے لے لیتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ حلال کی کمائی میں سے ایک کھجور آپ صدقے کے طور پر کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یا ایک روپیہ کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، یا ایک لقمہ کسی غریب کے منہ میں ڈالتے ہیں، تو پھر وہ آپ اس غریب کے ہاتھ میں نہیں رکھ رہے ہوتے، بظاہر ہاتھ اس غریب کا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ میں آپ سے وہ صدقہ لے رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک مال کے صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، یا اپنے بندوں سے اپنے دائیں ہاتھ میں صدقہ قبول فرماتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ۔ اب دیکھیں کتنی بڑی شان ہے کہ پاک مال میں سے آپ نے ایک کھجور صدقہ کی یا ایک لقمہ صدقہ دیا، تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ دینے والے کے لیے، جس نے صدقہ دیا اس کے لیے اللہ اس کو بڑھاتا ہے، اس کو زیادہ کرتا ہے۔ یعنی کھجور آپ نے ایک دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کھجور میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور نے مثال دی، فرمایا احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ گھوڑے کے بچے کی مثال اس لیے دی کہ باقی جانوروں کی بنسبت گھوڑے کی جو اولاد ہوتی ہے یہ جلدی بڑی ہوتی ہے، یہ جلدی پروان چڑھتی ہے، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ بہت جلد از جلد ہوتی جاتی ہے۔ تو حضور نے اس لیے گھوڑے کے بچے کی مثال دی، فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یعنی جتنا جلدی وہ گھوڑے کا بچہ بڑا ہوتا ہے، اپنی جوانی کی طرف آتا ہے، تو حتیٰ تکون مثل الجبل، اسی طرح دیکھتے دیکھتے ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اتنی بڑھتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی مثل ہو جاتی ہے۔ یعنی کھجور ایک دی آپ نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اس کا بدلہ اللہ نے اتنا زیادہ کر لیا کہ وہ پہاڑوں جتنا ہو گیا۔ اور ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، یہاں صرف پہاڑ کا ذکر آیا، اور ترمذی شریف کے اندر احد پہاڑ کا ذکر آیا، کئی کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے، 7-8 کلومیٹرز پر احد پہاڑ پھیلا ہوا ہے، یعنی بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو ترمذی شریف کے اندر احد پہاڑ کا ذکر آیا، اور وہاں لقمے کا ذکر ہے کہ جس نے ایک لقمہ حلال مال میں سے صدقہ کر دیا، کسی غریب کو کھلا دیا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنا بڑھ جاتا ہے، یعنی احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے یا پہاڑوں جتنا ہو جاتا ہے، یہ اجر ہے۔ یعنی آپ نے ایک کھجور دی، اللہ نے اس کا اجر اتنا کر دیا کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے خزانوں سے بھر دیا اور اتنا بڑھا دیا کہ وہ پہاڑوں جتنا اس کا اجر جو ہے وہ بن گیا۔
ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں کئی دفعہ پہلے بھی آپ کو میں غالباً سنا چکا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور ہے، تو ایک شخص ہے جو بہت غریب ہے، فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، گھر میں بھوک اور پیاس کا سخت برا عالم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، فاقہ کش ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو رستے میں ملاقات ہو گئی اللہ کے نبی سے۔ تو اس نے عرض کیا، یا نبی اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اللہ سے کلام کرنے جا رہا ہوں کوہ طور پر۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک حاجت ہے، اللہ کی بارگاہ میں میری اس حاجت کو پیش کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بولو کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان فاقوں سے بڑا تنگ آ گیا، یعنی میرے پاس کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، بیوی بچے بھی جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں میری ایک حاجت جو ہے وہ آپ پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کیا حاجت ہے؟ تو کہنے لگا میری حاجت یہ ہے کہ اللہ سے کہیں کہ یہ جو میرا رزق وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے دے رہا ہے، جو مجھے پورا نہیں ہو رہا، میرے بیوی بچے بھوکے رہتے ہیں، تو وہ سارا رزق مجھے ایک ہی بار دے دے، یعنی جتنا میری زندگی میں اس نے لکھا ہوا ہے نا وہ ایک ہی بار مجھے سارا دے دے، تاکہ میں پیٹ بھر کے خود بھی کھاؤں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا لوں، تو معاملہ ختم ہو جائے۔ یہ تھوڑے تھوڑے سے میں بڑا متاثر ہو رہا ہوں، میرے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا جو حاجت ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، وہاں جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے، بعد ازاں عرض کیا باری تعالیٰ بندہ ملا تھا، تو اس نے یہ حاجت تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ تو سارا رزق اس کو ایک ہی بار دے دے۔ تو میرے رب نے فرمایا اچھا موسیٰ چلو، آپ کہتے ہیں میرے پیغمبر ہو کلیم ہو، تو چلو میں سارا رزق اس کو ایک ہی بار عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کو سارا رزق ایک ہی بار عطا کر دیا۔ کچھ مدت بعد موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس کے گھر میں چہل پہل لگی ہوئی ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جا رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کا ہجوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں کھانا، دسترخوان سجا ہوا ہے، پیٹ بھر کے لوگ سیر ہو رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ پچھلی بار جب میں گزر رہا تھا تو بھوک سے مر رہا تھا، اس بار تیرے گھر دسترخوان لگا ہوا ہے اور دنیا آتی ہے کھاتی ہے اور جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، وہ جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں میری حاجت پیش کی تھی نا، تو اللہ نے قبول فرمائی، اللہ نے وہ رزق مجھے عطا کر دیا۔ جب وہ رزق مجھے ملا تو کھانے کا وقت تھا، تو میرے دروازے پر ایک سائل آ گیا، تو اس نے مجھے کہا، سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، خیرات مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں۔ تو میں نے اس کو ایک وقت کا کھانا دیا، اس ایک شخص کو۔ تو میں جب اس کو ایک وقت کا کھانا دے کے گھر میں لوٹا تو اپنے رزق کی طرف میں نے نظر ڈالی تو 10 بندوں کا رزق میرا بڑا ہوا تھا، یعنی میں نے اس ایک بندے کو دیا تو 10 بندوں کا رزق میرے گھر میں اضافی ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کا وعدہ ہے نا کہ تم اس کے راستے میں ایک دو، وہ ایک کے بدلے میں 10 عطا کرے گا، دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا کرے گا، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو میں نے ایک کو دیا تو اللہ نے 10 بندوں کا رزق میرے گھر میں زیادہ کر دیا۔ پھر میں نے یہ معاملہ میں سمجھ گیا، پھر میں لوگوں کو بلاتا تھا کہ آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، میں ایک کو کھلاتا 10 کا بڑھ جاتا، میں 10 کو کھلاتا 100 کا رزق میرے گھر میں زیادہ ہو جاتا۔ اور آج حال یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں، اللہ مجھے سینکڑوں کے بدلے میں ہزاروں کا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم حلال مال میں سے ایک کھجور بھی میرے راستے میں صدقہ کر دو تو میں پہاڑوں جتنا بڑھا چڑھا کر اس کا بدلہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے راستے میں حلال مال خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑا قیمتی نسخہ ہے ہماری غربت دور ہونے کا، مفلسی دور ہونے کا، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ جتنا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو سینکڑوں روپے دیں، ہزاروں روپے دیں، ضروری نہیں، کسی کو ایک وقت کا کھانا بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کھلا دیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو دگنا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی